أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم ہیں العقیدہ الواسطیہ کے ساتھ، جس کے مؤلف ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور وہ اس وقت وہ آیات پیش کر رہے ہیں جن آیات میں اللہ کے ناموں کا تذکرہ ہے اور اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ان ناموں کو مانتے ہیں، ان صفات کو مانتے ہیں، اور ان کے معاملے میں ہم تحریف سے دور رہتے ہیں، ان کی کوئی فاسد تعبیل نہیں کرتے، اور ان صفات کو مانتے ہوئے ہم تشبیہ اور تمثیل سے بھی کام نہیں لیتے۔ ان صفات کو مانتے ہوئے ہم ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کوئی کیفیت بیان کرتے ہوں، بلکہ ہم اللہ کی صفات کو مانتے ہیں اور اس میں ان تمام گمراہیوں سے پرہیز کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں۔ گمراہیوں سے مراد تحریف، تمثیل، تشبیہ، تکییف وغیرہ۔ آج کے درس میں جو آیت پڑھی جائے گی یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 58 ہے، 58۔ امام صاحب فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور توکل کیجئے اس الحی زندہ ذات پہ، الذی لا یموت جس پہ موت نہیں آئے گی۔ اس آیت میں سب سے پہلے تذکرہ ہوا ہے توکل کا۔ توکل کا معنی کیا ہوتا ہے کہ کسی پہ اعتماد کرنا، کسی پہ بھروسہ کرنا۔ یہ لفظ آیا ہے من وکل الشیء الی غیرہ سے، وکل الشیء الی غیرہ، کہ اس نے کسی چیز کو دوسرے کے سپرد کر دیا۔ تو دوسرے پہ توکل کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیں۔ توکل کی تعریف کیا ہے؟ توکل کی تعریف ہے صدق اعتماد القلب علی اللہ فی جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الاسباب الصحیحہ، کہ دلی طور پہ اللہ پہ اعتماد کرنا، کسی فائدے کو لینے کے لیے، کسی نقصان سے بچنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ جو جائز اسباب ہیں انہیں بھی اختیار کرنا۔ یہ کیا ہے؟ توکل۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں سیدہ مریم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ جب ان کے ہاں ولادت ہونے والی تھی، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے، تو اللہ نے کہا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ یہ جو کھجور کا درخت ہے اس کے تنے کو آپ ہلائیں، حرکت دیں۔ جب آپ ہلائیں گی تو یہ درخت آپ پہ تر و تازہ کھجوریں گرائے گا۔ اللہ رب العزت نے سیدہ مریم کو کیا حکم دیا کہ اس کھجور کے تنے کو حرکت دیں۔ یہ کیا ہے؟ اسباب اختیار کرنا۔ آپ اسباب اختیار کریں، اور اللہ کا کام ہے پھر کھجوریں آپ کے اوپر گرانا اور آپ کو رزق دینا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس سبب کے بغیر بھی ان کو رزق مل سکتا تھا،
لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ اسباب کو اختیار کرے، لیکن کون سے اسباب؟ جائز اسباب، ناجائز نہیں۔ اگر انسان کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے صرف اسباب پہ اعتماد کرے، توجہ اسباب پہ زیادہ ہو اور اللہ تعالیٰ پہ کم ہو، تو یہ غلط ہے۔ آپ ان آیات پہ غور کریں کہ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، کہ اللہ نے تمہاری مدد کی بہت سے مقامات پہ، بہت سی جنگوں میں۔ حنین کے دن بھی، جنگ حنین میں بھی اللہ نے تمہاری مدد کی، وہی جنگ حنین جس میں تمہیں بھروسہ تھا اپنی کثرت پہ۔ مسلمان بدر میں کم تھے، دشمن کے مقابلے میں بہت کم تھے، احد میں بھی دشمن کے مقابلے میں کم تھے، جنگ احزاب میں بھی دشمن کے مقابلے میں کم تھے، مکہ فتح ہوا تب بھی کم تھے۔ لیکن مکہ فتح ہونے کے بعد جب آپ کو اطلاع ملی کہ دائیں بائیں طائف میں، حنین میں، وہاں کے لوگ مسلمانوں سے مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں، تو آپ نے چاہا کہ پہلے اس کے کہ وہ مقابلے کے لیے آئیں، ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اس بار آپ کے ساتھ 12,000 لوگ تھے اور وہ صرف 4,000 تھے۔ تو کئی مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات آئی کہ جب ہم تھوڑے ہوا کرتے تھے، ہم جیت جایا کرتے تھے، اب تو ہم بہت زیادہ ہیں۔ تو توجہ کس طرف چلی گئی؟ تعداد کی طرف۔ اللہ کے اوپر جتنا بھروسہ پہلے ہوا کرتا تھا اتنا نہ رہا۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تمہیں تو اپنی کثرت اچھی لگی، فلم تغنی عنکم شیئا، لیکن یہ تمہیں کوئی فائدہ نہ دے سکی۔ کیا؟ کثرت۔ دشمن 4,000، یہ 12,000، فرمایا کثرت تمہارے کام نہ آئی۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین تمہارے اوپر تنگ ہو گئی کشادہ ہونے کے باوجود۔ زمین کھلی ہے لیکن تمہارے لیے تنگ ہو گئی۔ ہوا یہ تھا کہ مسلمان ان کی طرف بڑھ رہے تھے اور بھروسہ تھا کس کے اوپر؟ اپنی تعداد کے اوپر۔ وہ لوگ مسلمانوں کے آنے سے پہلے جاڑیوں میں دائیں بائیں چھپ کر بیٹھ گئے، اور وہ تیر اندازی میں مشہور و معروف تھے، بڑے ماہر قسم کے تیر انداز تھے۔ تو انہوں نے اچانک مسلمانوں پہ تیروں کی بچھاڑ کر دی، اور مسلمان اس اچانک حملے کی وجہ سے سنبھل نہ سکے۔ تو اس موقع پہ کئی مسلمانوں نے میدان چھوڑا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ڈٹے رہے، صحابہ کرام کو اپنی طرف بلاتے رہے کہ میں یہاں پہ موجود ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں کوئی جھوٹا نہیں ہوں، یعنی کہ میں ادھر ہی ہوں، میری طرف آؤ۔ تو پھر مسلمان دوبارہ سے اکٹھے ہوئے اور دشمن کا مقابلہ کیا۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ توجہ کس طرف چلی گئی؟ اسباب کی طرف، یعنی کہ اسباب کے اوپر بھروسہ، تو اس کا نقصان ہوا۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ نے اپنے رسول پہ سکینت نازل کی۔ وانزل جنودا لم تروها، اور پھر اللہ نے ایسے لشکر اتارے جنہیں تم دیکھ نہیں سکے، یعنی کہ فرشتے وغیرہ آئے مدد کے لیے۔ وعذب الذین کفروا، اور پھر اللہ نے عذاب دیا کافروں کو، وہ قیدی بنے، قتل ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ توکل کیا ہے؟ کہ آپ اسباب اختیار کریں اور اس کے بعد بھروسہ کس کے اوپر ہو؟ اللہ کے اوپر۔ مثال کے طور پہ آپ کو اولاد سے محبت ہے، آپ چاہتے ہیں میرے گھر میں اولاد ہو، تو اس کے لیے پہلے شادی کریں۔ لیکن شادی ہو جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لازمی آپ کو اولاد ملے گی۔ شادی کریں، میاں بیوی والا تعلق قائم ہو، اور اللہ پہ بھروسہ ہو کہ وہ چاہے گا تو اولاد ملے گی، نہیں چاہے گا تو اولاد نہیں ملے گی۔ یہ ہے درست توکل۔ اور کیا کہا تھا ہم نے؟
کہ توکل میں کیا کون سے اسباب اختیار کریں؟ درست اولاد لینے کے لیے آپ نکاح کے بغیر تعلق قائم کریں تو یہ درست سبب نہ ہوا، غلط سبب ہوا۔ توکل درست کون سا ہے اور شرکی توکل کون سا ہے؟ تو اس لحاظ سے توکل کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم کہ آپ دلی طور پہ اعتماد کریں اس پہ جس پہ آپ توکل کر رہے ہیں، آپ کا عقیدہ ہو کہ اسی کے ہاتھ میں ہے مجھے فائدہ دینا اور اسی کے ہاتھ میں ہے نقصان پہنچانا، تو نقصان سے بچنے کے لیے بھی میں اسی کی طرف اس کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، اور فائدہ لینے کے لیے، رزق لینے کے لیے، مال لینے کے لیے بھی میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ تو یہ توکل اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ توحید ہے۔ فَاعْبُدُوا وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ سورہ ہود آیت نمبر 123 کہ اللہ کی عبادت کیجئے اور اس پہ توکل کیجئے۔ اور اگر اس قسم کا اعتماد، دلی اعتماد اس پہ کہ جس پہ آپ امید رکھتے ہو کہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، یرحمک اللہ، اگر یہ دلی اعتماد اللہ کی بجائے کسی اور کے اوپر ہے تو پھر کیا ہوگا؟ شرک اکبر ہوگا۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے تو توحید ہے، عبادت ہے۔ اگر اس قسم کا اعتماد اور توکل غیر اللہ کے اوپر ہے تو پھر کیا؟ شرک اکبر۔ مثال کے طور پہ جو قبروں میں مدفون ہیں ان کے اوپر توکل کرنا، تو یہ توکل کس انداز کا ہوا؟ یہ اسی انداز کا توکل ہوا جو توکل کس کے اوپر ہوتا ہے؟ اللہ کے اوپر ہوتا ہے۔ ایسے ہی ان کے اوپر توکل کرنا جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے، غائب ہیں، آپ یہاں سے ان کو وعدے دے رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں ان سے، ایسے ہی اس پہ توکل کرنا جو زندہ ہے، موجود ہے، لیکن ان امور میں جن کی قدرت اللہ نے کسی اور کو نہیں دی، اپنے علاوہ کسی اور، اللہ کے پاس ہی قدرت ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ بیٹا لینا، بیٹا لینے کے لیے کسی پیر صاحب کے اوپر اعتماد کرنا، اب وہ زندہ بھی ہیں، موجود بھی ہیں، اور آپ کا عقیدہ یہ کہ مجھے بیٹا دے سکتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ یہ دم کر سکتا ہے، ایک یہ ہے کہ بیٹا دے سکتا ہے، ایک یہ ہے کہ دعا کر سکتا ہے، ایک ہے کہ بیٹا دے سکتا ہے، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ شرکی توکل ہوگا اور شرک اکبر ہوگا۔ توکل کی دوسری قسم کہ دلی اعتماد اللہ کے علاوہ کسی اور پہ رزق کے معاملے میں، دنیاوی امور کے معاملے میں، لیکن یہ جو غیر اللہ کے اوپر اعتماد ہے دلی، یہ اس لحاظ سے ہے کہ وہ سبب ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ شرک اصغر ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا اپنی جاب کے اوپر 100% اعتماد کہ مال مجھے ملے گا تو ادھر سے ہی ملے گا، تو اس قسم کا توکل جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ شرک اصغر۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کسی مخلوق پہ بھروسہ کرتے ہیں جو زندہ ہے، اس کام پہ قدرت رکھتا ہے جس کام کی آپ کو ضرورت ہے، اور اعتماد آپ کا اس بنیاد پہ ہے کہ یہ سبب ہے، یہ کیا ہے؟ سبب ہے، تو یہ توکل درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن تینوں میں فرق کیا ہے؟ سوال تو یہ ہے نا جی، تینوں میں فرق کیا ہے؟ ایک کو آپ نے شرک اکبر کہہ دیا، ایک کو آپ نے شرک اصغر کہہ دیا، اور ایک کو آپ نے جائز قرار دے دیا۔ فرق کیا تینوں میں؟ دوسری قسم میں، تیسری قسم میں
جس پہ آپ اعتماد کر رہے ہیں اس پہ اعتماد کر رہے ہیں بطور سبب، آپ اس کو سبب سمجھتے ہیں، اور پہلے میں کیا کہ وہ سبب نہیں، وہی سب کچھ ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے نفع دینا، اسی کے ہاتھ میں ہے نقصان پہنچانا، اس لیے آپ کا دلی اعتماد اسی کے اوپر ہے۔ تو یہ اگر اللہ کے اوپر ہے تو توحید ہے، غیر اللہ کے اوپر ہے تو شرک اکبر ہے۔ اور دوسرے میں کیا ہے کہ آپ کا دلی اعتماد ہے کسی اور پہ، رزق کے معاملے میں، دنیاوی امور کے معاملے میں، لیکن اعتماد ہے اس کے اوپر بطور سبب، دلی اعتماد بطور سبب۔ اور تیسری چیز میں آپ کا اعتماد ہے، اس میں دلی کا لفظ نہیں آیا، ایسا نہیں کہ آپ کا دل اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اس معاملے میں، ہاں آپ اس کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں بطور سبب، اس کو آپ اختیار کر رہے ہیں، لیکن دل وہاں پہ آپ کا اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تیسری شکل میں دل آپ کا کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ میں نے یہ ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں، میڈیسن میں نے لی ہے، بہترین ڈاکٹر کا انتخاب کیا ہے، اب شفا مجھے کس نے دینی ہے؟ اللہ نے۔ ڈاکٹر پہ اعتماد تھا سبب کی حد تک، دل اللہ کی طرف تھا، تو یہ فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، آپ توکل کیجئے اس زندہ پہ جس پہ موت نہیں آئے گی۔ اس آیت میں اللہ کا نام آیا ہے کون سا؟ الحی، اور الحی نام کے بارے میں پہلے گفتگو ہو چکی ہے، کہاں؟ آیت الکرسی میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اللہ رب العزت کامل حیات والے ہیں، اللہ کی حیات میں کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی کوتاہی نہیں ہے، اور اللہ کی حیات ازل سے ابد تک ہے، اللہ کی حیات ہر طرح کے نقائص سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں توکل کیجئے اس پہ جو زندہ ہے، جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس میں تنقید ہے ان لوگوں کے اوپر جو ان قبر والوں کے اوپر اعتماد کرتے ہیں جو مر چکے ہیں، اس میں تنقید ہے ان کے اوپر جو ان زندہ پہ اعتماد کرتے ہیں جو مرنے والے ہیں۔ اعتماد کس پہ کرنا چاہیے؟ اس زندہ پہ جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، کہ اللہ کے علاوہ جن کو یہ پکارتے ہیں، جن سے یہ دعائیں کرتے ہیں مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے، مصائب سے بچنے کے لیے، جن سے یہ رابطہ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لا یخلقون شیئا، وہ کسی بھی چیز کو پیدا کرنے والے نہیں ہیں، وہ خالق نہیں ہے کسی بھی چیز کے۔ ایک طرف ہے اللہ جو ہر چیز کا خالق ہے، اور ایک طرف وہ جن سے تم دعائیں کرتے ہو جو کسی چیز کے بھی خالق نہیں ہے بلکہ خود مخلوق ہیں۔ اموات، کیا ہیں؟ مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں، یعنی کہ ان کو پکارتے ہو، ان سے دعائیں کرتے ہو جو کسی بھی چیز کے خالق نہیں ہیں اور مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، جبکہ دعا اس سے کریں، توکل اس پہ کریں، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، جو زندہ ہے اور زندگی ایسی کامل ہے کہ اس کے اوپر کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت کے ایک نام کا تذکرہ الحی، اور پھر اللہ کی صفت کا تذکرہ الحیات۔ الحیات صفت ہمیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ اللہ کے نام الحی سے۔ یہ بات پہلے ذکر کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام سے اللہ کی صفت کا پتہ چلتا ہے، اور کئی ایسے نام ہیں جن سے کئی صفات کا پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات سے اللہ کا نام بنانا یہ درست نہیں ہے۔ مثال آپ کو دی جا چکی کئی دفعہ، مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ
مکر کرتا ہے ان کے ساتھ جو مکر کریں، اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے ان کے ساتھ جو خفیہ تدبیر کریں. تو آپ کہیں جب اللہ کے نام ماکر ہے، یہ غلط ہوگا، یہ کہنا غلط ہوگا آپ کا. تو یہاں پہ ایک اللہ کا نام ہے الحی، اور دوسری اللہ کی صفت ہے الحیات، اور تیسرے نمبر پہ صفت آپ کہہ سکتے ہیں منفی صفت، سلبی صفت. وہ کیا ہے؟ انتفاء الموت. جیسے آپ کہتے ہیں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ کی وہ صفات جو نفی کے انداز میں ہیں. وہ نمبر ایک کیا ہے کہ اللہ پہ اونگ نہیں آتی، نہیں. اور دوسرے یہ کہ اللہ پہ نیند نہیں آتی. ایسے یہاں پہ کیا ہے؟ الذی لا یموت، وہ جس پہ موت نہیں آئے گی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے اور جناب عمر فاروق نے آپ کو فوت شدہ ماننے سے انکار کر دیا، تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے. اس وقت وہ مدینہ سٹی میں موجود نہیں تھے، مدینہ سے باہر اپنی کسی بیوی کے گھر میں تھے. تشریف لائے تو سیدھا وہ سیدہ عائشہ کے حجرے میں گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے نمبر سے چادر ہٹائی اور آپ کو بوسہ دیا اور کہا طبت حیا ومیتا، کہ جب آپ حیات تھے تب بھی آپ پاک اور پاکیزہ تھے، اب آپ فوت ہو چکے ہیں تب بھی آپ پاک اور پاکیزہ ہیں. باہر تشریف لائے، جناب عمر فاروق سے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس موقع پہ ممبر پہ چڑھے، خطبہ دیا لوگوں کی خواہش کے مطابق یا اس کے الٹ. آج ہم تبلیغ کرتے ہیں وہ جس سے لوگ راضی رہیں. لوگ ہمارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالیں. وہ تبلیغ ہم نہیں کرتے جس کی وجہ سے جوتے پڑیں، وہ تبلیغ نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہمیں گالیاں پڑیں. جناب صدیق رضی اللہ عنہ نے ممبر پہ چڑھ کر خطبہ پڑھا اور خطبے میں کہا تھا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو کوئی عبادت کیا کرتا تھا جناب محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد تو فوت ہو چکے ہیں، یعنی کہ اس کا رب فوت ہو گیا، پھر اس کا معبود کیا ہو گیا ہے؟ فوت ہو گیا ہے. کہنا کیا چاہتے ہیں؟ جو فوت ہو جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا. وہی بات جو یہاں پہ ذکر کی گئی ہے وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. اور جو کوئی عبادت کیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ پہ کبھی موت نہیں آئے گی. تو یعنی کہ عبادت اس اللہ کی کیجیے جو حیٌّ ہے اور ساتھ ہی لا یموت بھی ہے، کہ آج بھی حیٌّ ہے، آئندہ بھی حیٌّ ہے، موت کبھی نہیں آئے گی. اس کے بعد جو آیت ذکر کی گئی ہے یہاں پہ امام صاحب نے ذکر کی، وہ کیا؟ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. یہ سورہ تحریم ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. اللہ رب العزت نے اس صورت کے شروع میں ذکر کیا کہ اے نبی آپ ان چیزوں کو حرام کیوں قرار دیتے ہیں جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اوپر شہد کو حرام کر چکے تھے، اور دوسری روایات کے مطابق آپ ماریہ قبطیہ کو بھی اپنے اوپر حرام کر چکے تھے. تو اللہ نے کہا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اچھا کوئی چیز انسان اپنے اوپر حرام کر لے، ویسے یہ نہ کہے، لوگوں سے نہ کہے کہ حرام ہے، اپنے اوپر حرام کر لے، یہ اس کا ذاتی عمل ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی، بلکہ کہا تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی بیویوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ بیویوں کا ہی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے آپ نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا تھا. تفصیلات میں ہم نہیں جانا چاہتے اس موقع پہ. بہرحال آپ نے قسم اٹھا لی تھی.
اللہ نے کہا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے فرض کر دیا ہے کہ آپ اپنی قسم کو کھولیں، توڑیں، کفارہ دیں. واللہ مولاکم، اللہ ہی تم لوگوں کا مالک ہے. وہو العلیم الحکیم، اور وہ کمال علم والا ہے، کمال حکمت والا ہے. یعنی کہ یہ جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اگر قسم اٹھا لی جائے اور وہ قسم غلط چیز پہ اٹھائی گئی ہو تو وہاں پہ قسم توڑنا ضروری ہے، کفارہ ادا کرنا ہوگا. یہ جو اللہ کا حکم ہے اس کے پیچھے اللہ کا علم ہے، اس کے پیچھے اللہ کی حکمتیں ہیں. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. علم کے بارے میں پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے اور آئندہ بھی ہوگی. آئندہ درس میں اس موضوع پہ تفصیل سے گفتگو ہوگی، کیونکہ یہ اور اس کے بعد کی آیات، ان میں جو صفت آ رہی ہے بار بار وہ صفت علم ہے، تو اس لیے اس موضوع پہ پھر سے گفتگو ہوگی. فی الحال ہم گفتگو کرتے ہیں کس نام پہ؟ الحکیم. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ الحکیم. یہ لفظ کہاں سے آیا؟ ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکمت سے ماخوذ ہے، اس لیے ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ الحکیم، حکمت والا. تو اس معنی کی شکل میں الحکیم کا مفہوم کیا ہوگا؟ الذی لا یقول ولا یفعل الا الصواب، وہ جو کوئی بات نہ کرے مگر وہ جو درست ہو، جو کوئی عمل نہ کرے مگر وہ جو درست ہو، غلط کوئی کام نہیں. اس سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسا کام سرزد ہو جو بے فائدہ ہو، جو بے حکمت ہو، جو لغو قسم کا ہو، بلکہ وہ جو جس چیز کو بھی پیدا کرے، جو بھی حکم دے، اس کے پیچھے اس کی کوئی نہ کوئی کیا ہوگی؟ حکمت ہوگی. تو اللہ رب العزت ایسے ہی ہیں. اللہ کا کوئی قول ایسا نہیں، کوئی حکم ایسا نہیں، کوئی عمل ایسا نہیں جو حکمت سے خالی ہو. یہ ممکن ہے کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ اپنے کسی حکم کے پیچھے جو حکمت ہے وہ ظاہر نہ کریں، وہ ہمیں نہ بتائیں، ہمیں معلوم بھی نہ ہو سکے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کام حکمت سے خالی ہو. جتنے فضول لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، فضول چیزیں، مخلوقات نظر آتی ہیں، ان سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی کیا ہے؟ حکمت ہے. یہ کتے، یہ خنزیر، یہ مکھیاں، یہ مچھر. اب مکھیاں، مچھر، کم از کم ان کو تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ فضول سمجھتے ہیں. لیکن ان کے پیچھے بھی اللہ کی حکمتوں میں سے کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی میں اور سمندر میں فساد ظاہر ہو چکا. تو یہ فساد کیوں ظاہر ہوا؟ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، اس کے پیچھے اللہ کی حکمت کیا ہے؟ نمبر ایک، یہ لوگ جو جرائم کر رہے ہیں، جن معاصی کا ارتکاب کر رہے ہیں، جس شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، اس کی ان کو تھوڑی بہت سزا ملے. لعلہم یرجعون، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ واپس آ جائیں دین کی طرف، واپس آ جائیں، سنبھل جائیں، اللہ سے رجوع کر لیں، شرک کو ترک کر دیں، گناہوں کو ترک کر دیں. تو یہ کیا ہوا؟ یہ حکمت ہوئی اللہ کے کونی حکم کے پیچھے. کونی حکم سمجھتے ہیں نا؟ ایک ہوتا ہے اللہ کا شرعی حکم، ایک کیا ہوتا ہے اللہ کا کونی حکم. شرعی حکم کیا ہے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، کیا ہے؟ شرعی حکم ہے. لیکن میرا اور آپ کا بیمار ہو جانا، اس کے پیچھے بھی اللہ کا حکم ہے، تو یہ اللہ کا شرعی حکم ہے؟ نہیں، یہ کونی حکم ہے. کونی، کائنات سے تعلق رکھنے والا، یعنی کہ
ہو جا، کن فیکون، بیمار ہو جا۔ اللہ نے جو کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا، کیا کہا تھا؟ یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو کیا ہو جا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی ہو جا اور ٹھنڈی ہو جا۔ تو یہ اللہ حکم دے رہے ہیں آگ کو، یہ اللہ کا شرعی حکم تھا کہ کونی؟ یہ کونی حکم۔ اللہ کا ہر کونی حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، کوئی ایک بھی اللہ کا کونی حکم ایسا نہیں ہے جو نافذ نہ ہو سکے، جو پورا نہ ہو سکے۔ اور اللہ کے شرعی حکم وہ پورے ہوتے ہیں، کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، تو کیا سب لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں توحید کو اپنا لو، کیا سب اپناتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں رمضان کے روزے رکھو، کیا سب رکھتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں صاحب حیثیت لوگ حج کریں، کیا سب کرتے ہیں؟ نہیں۔ تو اللہ کا شرعی حکم کبھی پورا ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، اور اس میں خود اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اب اس کی مرضی ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ چل کے اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے، یا سیدھا راستہ چھوڑ کے اللہ کا ناشکرا بن جائے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر اختیار کر لے۔ یہ اللہ نے کیا دیا ہوا ہے ہمیں؟ اختیار۔ یہ کس میں ہے؟ شرعی امور میں۔ لیکن میرا بیمار ہونا، مجھے بھوک لگنا، کیا یہ میرے اختیار میں ہے؟ یہ اللہ کے کونی احکام ہیں، یہ نافذ ہوتے ہیں، اور اللہ کے کونی احکام پہ ہم سے بات پرس نہیں ہوگی۔ کسی سے سوال نہیں ہوگا تو بیمار کیوں ہو گیا تھا، کسی سے یہ سوال نہیں ہوگا تو یہ بھوک کیوں لگی تھی، کسی سے سوال یہ نہیں ہوگا کہ تمہارا قد کیوں چھوٹا تھا۔ تو ایسی چیزوں کے اوپر بات پرس نہیں ہے۔ تو یہ حکمت ہمیں معلوم ہوئی اللہ کے کونی حکم کے پیچھے، کیونکہ اللہ کے ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، وہ کونی ہو یا شرعی ہو۔ اگر اللہ نے 5 وقت کی نمازوں کا حکم دیا ہے تو اس کے پیچھے بھی معلوم نہیں کتنی حکمتیں ہیں، اور کئی حکمتیں تو ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اظہار ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان اللہ کی بات ماننے والا ہے یا نہیں، خالق کے ساتھ تعلق قائم کرنے والا ہے یا نہیں۔ لیکن دنیاوی طور پہ بھی بڑے فوائد ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ مسلمان ملک میں کسی بھی محلے میں چلے جائیں اور وہاں پہ کوئی مسجد مل جائے آپ کو اہل توحید کی، سلفی حضرات کی، اور آپ مسجد میں جانا شروع کر دیں، حالانکہ آپ محلے میں نئے آئے ہیں، آپ کا دل لگ جائے گا۔ کیونکہ آپ کو اللہ کے بندے وہاں پہ ملیں گے، تلاوت کرنے والے، نماز پڑھنے والے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا آپ کو موقع ملے گا، سلام دعا شروع ہو جائے گی، ان سے آپ معلومات لیں گے، کئی آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو گھر میں بیٹھا رہے گا، اس کا دل کیسے لگے گا؟ اب تو موبائل آ گئے ہیں، اب پیچھے چلیے جب موبائل نہیں ہوتے تھے تب تو نمازیں پڑھنے سے پھر آپس میں تعلقات، پیار و محبت، ایک دوسرے کی عادت کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، تو یہ سب کچھ فوائد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں ہے ایسا جس کے پیچھے کوئی حکمت نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، عقل مند لوگوں کے لیے اس میں کئی نشانیاں ہیں۔ کون ہے یا اللہ عقل مند لوگ؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوں تب بھی، بیٹھے ہوں تب بھی، اور لیٹے ہوں تب بھی۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں و زمین کی تخلیق پہ بھی غور فکر کرتے ہیں۔ پھر کس نتیجے تک پہنچتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا، یا اللہ تو نے یہ چیزیں فضول پیدا نہیں کی، بے مقصد پیدا نہیں کی، لغو پیدا نہیں کی،
سبحانک، تو پاک ہے اس سے کہ کوئی بھی ایسا کام کرے جو بے مقصد ہو، بے حکمت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا ان لوگوں سے جن کا عقیدہ آخرت پہ ایمان نہیں ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ہم فوت ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کہانی ختم ہو جائے گی، ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ کیوں اٹھایا جائے گا؟ اللہ نے کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم نے کیا سمجھا ہے کہ ہم نے تم کو عبث پیدا کیا ہے، فضول پیدا کیا ہے، بے فائدہ پیدا کیا، بے مقصد پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم واپس ہمارے پاس نہیں آؤ گے، تمہیں ہمارے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا، یہ تمہاری بھول ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق، وہ اللہ جو بادشاہ ہے، الحق کو سچا ہے، وہ بلند و بالا ہے کوئی بھی ایسا کام کرنے سے جو بے مقصد ہو، بے فائدہ ہو۔ تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ الحکیم، کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ حکیم ہے، اللہ کے ہر کام کے پیچھے حکمت ہے۔ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثر الناس لا يعلمون، کہ ہم نے آسمانوں و زمین کو کھیل تماشے کے طور پہ پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کے پیچھے ایک حق ہے، کوئی وجہ ہے، کوئی سبب ہے، کوئی حکمت ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ علم نہیں رکھتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ الحکیم کے بارے میں ایک قول تو وہ تھا جس کی بھی تفسیر اور وضاحت ہو چکی ہے کہ لفظ کہاں سے ماخوذ ہے؟ حکمت سے۔ کس سے ماخوذ ہے؟ حکمت سے، دانائی سے۔ دوسرا قول یہ ہے حکیم کا وزن کیا بنتا ہے؟ وزن فعیل، حکیم فعیل، یہ ایک وزن ہوتا ہے جس سے لفظ کو چیک کرتے ہیں۔ جیسے یعنی کہ حکیم ہے تو اس کا وزن کیا ہے؟ فعیل۔ تو جو لفظ فعیل کے وزن پہ ہوتا ہے نا، اس کا معنی کبھی اسم الفاعل کا ہوگا، کبھی اسم المفعول کا ہوگا۔ تو یہاں پہ دوسرا قول یہ ہے کہ فعیل مفعل کے معنی میں ہے، فعیل یعنی کہ حکیم محکم کے معنی میں ہے، محکم یعنی کہ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو چیزوں کو پختگی سے بنانے والے ہیں۔ اللہ نے جس چیز کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اس میں اتقان ہے، پختگی ہے، اس میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کجی اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اعتراض کر سکیں کہ اس کو درست نہیں بنایا گیا۔ اللہ رب العزت نے کہا ہے نا آسمانوں کے بارے میں سورہ ملک میں، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، آگے فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے 7 آسمان بنائے ہیں تہ بتہ، اور آپ کو ان 7 آسمانوں میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، کوئی کمی بیشی نظر نہیں آئے گی، کوئی تفاوت نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرا دیکھیں آپ، اور بار بار دیکھیں، تلاش کریں کوئی عیب، تھک جائیں تو نیچے منہ کر لیں، پھر دوبارہ دیکھیں۔ آپ ناکام ہو جائیں گے، تھک جائیں گے، آپ کو آسمانوں میں کوئی عیب، کوئی شگاف، کوئی دراڑ، کوئی درزیں نظر نہیں آئیں گی۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس چیز کو بناتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ محکم ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ محکم ہوئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو بناتے ہیں اس کو پختہ بناتے ہیں۔ جو کلام اللہ تعالیٰ کا ہے وہ بھی محکم، اسی لیے قرآن کریم کی آیات کو کیا کہا گیا ہے؟ محکم۔ اللہ تعالیٰ کا کلام بھی کیا ہے؟ محکم ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لفظ حکیم حکم سے ہے، حکمت کی بجائے کہاں سے ماخوذ ہے؟ حکم سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے یعنی کہ حکم دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے یعنی کہ کیا ہے؟ حکم دینے والے ہیں۔ اور یہ آیت جس کی ابھی ہم وضاحت کر رہے ہیں، اس میں اللہ کا حکم آیا نا پیچھے کہ قد فرض اللہ لکم تحلۃ، اللہ کا حکم ہے کہ آپ قسم کو توڑیں، قسم کا کفارہ دیں۔
تو اللہ نے کہا وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، میں علم والا بھی ہوں اور حکم دینے والا بھی ہوں۔ تو جب آپ کہیں گے یہ حکم سے ماخوذ ہے تو حکیم بمعنی حاکم ہوا، حکیم بمعنی فاعل، یعنی کہ پھر کیا ہوگا؟ فاعل کے معنی میں۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم یا کونی ہوگا یا شرعی ہوگا۔ اللہ کے شرعی احکام کیا ہیں؟ جو رسول لے کر آئے علیہم الصلوۃ والسلام، جو آسمانی کتابوں میں آئے، یہ اللہ تعالیٰ کے شرعی احکام ہیں۔ جیسا کہ پہلے گفتگو ہو رہی تھی، نماز پڑھیں یہ اللہ کا کون سا حکم ہے؟ شرعی۔ تلاوت کریں شرعی حکم ہے۔ آپ حج کریں اللہ کا شرعی حکم ہے۔ عمرہ کریں اللہ کا شرعی حکم ہے۔ اور شرعی احکام کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ ممتحنہ میں ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم واللہ علیم الحکیم، وہاں پہ بھی آیت کے آخر میں یہی الفاظ آئے۔ تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا کہ اے مسلمانوں، تمہاری اور مکہ والوں کی صلح ہو چکی ہے، صلح حدیبیہ۔ اب اگر تم میں سے کسی کی بیوی اسلام قبول نہیں کرتی اور واپس چلی جاتی ہے، کہاں؟ مکہ، اور پھر ان کی کوئی عورت آ جاتی ہے مسلمان ہو کے مدینہ، خامد مسلمان نہیں ہوا، عورت مسلمان ہو گئی اور مکہ چھوڑ کے کہاں پہنچ گئی ہے؟ مدینہ۔ تم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو عورت آئی ہے اس کا امتحان لو کہ کیا واقعی مومن ہے۔ اگر امتحان میں پاس ہو جائے تو تم میں سے کوئی اس سے شادی کر سکتا ہے، اور اس کا سابقہ خامند اس نے اس لڑکی سے شادی کرتے ہوئے جو حق مہر دیا تھا وہ حق مہر تم ان کو وہاں بھیج دو۔ اور ایسے ہی تمہاری جو بیوی ہے جو مسلمان نہیں ہوئی اور مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے تم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اب وہ مکہ چلی گئی ہے، تو وہاں پیغام بھیج کے اپنا حق مہر منگوا لو۔ تو یہ احکام دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، یحکم بینکم، وہ تمہارے درمیان فیصلے کرتا ہے اور یہ حکم دیتا ہے، واللہ علیم الحکیم۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کونی حکم، یعنی کہ اللہ کا رزق دینا، کسی کو مار دینا، کہیں بچے کو زندگی مل رہی ہے، یہ سارے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کون سے احکام ہیں؟ یہ کونی احکام ہے۔ اور اللہ کے کونی احکام کی دلیل کیا ہے؟ سورہ یوسف آیت نمبر 80 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ یعقوب علیہ السلام کا پہلے ایک بیٹا غائب ہوا، اس بیٹے کا نام کیا تھا شہریار؟ یوسف علیہ السلام۔ پھر دوسرا بیٹا بھی غائب ہو گیا، دوسرا بیٹا پکڑا گیا، کس جرم میں؟ چوری کے جرم میں، حالانکہ چوری کی نہیں تھی لیکن صورتحال ایسی بن گئی تھی کہ جس کو چوری سمجھا گیا۔ تو اب یعقوب علیہ السلام کے یہ بیٹے جو اس بھائی کو ساتھ لے کر گئے تھے جو پکڑا گیا ہے، اور اصل میں پکڑنے والی مصر کی حکومت ہے، اور اس کے پیچھے کون ہے؟ یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کو پتا چل گیا کہ میرا بھائی ہے، تو انہوں نے ایسا پلان بنایا جس کے نتیجے میں بھائی جو ہے وہ پکڑ لیا گیا۔ اب یہ جو یوسف علیہ السلام کے باقی بھائی تھے، یہ یعقوب علیہ السلام سے جب اجازت لے کر مصر آئے تھے غلہ لینے کے لیے، تو یعقوب علیہ السلام نے ان سے عہد لیا تھا کہ میرے اس بیٹے کی حفاظت کرنی ہے دھیان سے، پہلے میں ایک بیٹے کے بارے میں پریشان ہوں، مجھے مزید پریشان نہ کیا جائے۔ اب وہ پکڑا گیا ہے، اب یہ بھائی پریشان ہے، اب کس منہ سے واپس جائیں؟ تو ان میں سے جو ایک بھائی ہے جس کو زیادہ احساس تھا، اس نے کہا جی فلن ابرح الارض،
میں تو مصر کی زمین نہیں چھوڑوں گا، میں تو ادھر ہی بیٹھا ہوا ہوں، حتیٰ یأذن لی ابی، میں تب واپس جاؤں گا جب والد صاحب کا پیغام آئے کہ بیٹا کوئی بات نہیں، تم واپس آ جاؤ۔ او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرا کوئی فیصلہ کر دے، اللہ میرے بارے میں کوئی حکم دے دے۔ اور مراد یہاں پہ اللہ کا کونی حکم ہے، کیا مجھے موت آ جائے، میں ادھر مر جاؤں، یا مصر کی حکومت کو ترس آ جائے اور وہ چھوڑ دیں کس کو، ہمارے بھائی کو۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین حکم دینے والے ہیں، بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو یہ کیا تھا اللہ تعالیٰ کا کونی حکم۔ تو یہ ساری گفتگو ہماری ہو رہی ہے کس کے تعلق سے؟ اللہ تعالیٰ کے نام الحکیم کے تعلق سے۔ اس انداز سے اگر انسان اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ غور کرے، الفاظ بھی یاد کر لے 99 نام، معنی و مفہوم بھی دیکھ لے، سمجھ لے، ذہنوں میں بٹھا لے اور عقیدہ ان کے مطابق بنا لے، تو پھر وہ حدیث آتی ہے کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے جو اللہ کے ناموں میں سے 99 نام یاد کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کہاں جگہ دیں گے؟ جنت میں جگہ دیں گے۔ تو جنت ایسے ملتی ہے اس ترتیب سے، حالانکہ ابھی میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی ہیں اس نام الحکیم کے تعلق سے، ورنہ اس موضوع پہ بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو اس انداز سے اللہ کے ایک ایک نام کو سمجھا جائے، آپ کو پتا ہو کہ آپ اللہ کا جو نام لے رہے ہیں اس کا معنی مفہوم کیا ہے، اس میں کون کون سی چیزیں داخل ہوتی ہیں، کون کون سی چیزیں اس سے باہر نکل رہی ہیں، یہ اور عقیدہ اس کے مطابق بنا لے، تو پھر اللہ رب العزت ایسے بندے کو یقیناً اپنے ناموں کو یاد کرنے کی وجہ سے جنت میں جگہ دینے والے ہیں۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو آیت ہے وہ تفصیلی ہے، اور اس کے بعد جو آیت ہے وہ بھی تفصیلی ہے، اور عام طور پہ یہ جو 4-5 آیتیں ہیں ان میں اللہ کی صفت علم کا تذکرہ آ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ہر آیت میں دیگر کئی صفات کا اور ناموں کا تذکرہ بھی آ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ درس میں یہ گفتگو ہوگی ان آیات پہ جن میں اللہ کی نام العلیم کا اور صفت علم کا تذکرہ آیا ہے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔